پاکستان کے لیے ایک اور بڑا تاریخی دن، پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند کے سفر پر روانہ۔ آئی کیو قمر 5 روز میں چاند کے مدار میں پہنچے گا۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے سائنسدانوں اور پاکستانی قوم کو مبارکباد۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سردار سلیم حیدر کو گورنر پنجاب نامزد کر دیا۔ گورنر خیبر پختونخوا کے لیے فیصل کریم خان کنڈی اور سرزمین خان کے ناموں پر غور۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم سے ملاقات، گورنرز کی تعیناتی پر بھی مشاورت۔ نون لیگ نے شیخ جعفر مندوخیل کو گورنر بلوچستان نامزد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر کی میڈیا ٹاک، بولے بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں کہ مقدمات کا فیصلہ جلد از جلد ہو۔ ہماری کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی، مینڈیٹ چوروں کے علاوہ ہر ایک سے بات کریں گے۔ حکومت نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں ججز کی تعیناتی کا طریقہ کار تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آئینی ترمیم پر کام کا آغاز وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ججز تقرری جوڈیشل کمیشن اجلاس میں بتا دیا۔ سپریم کورٹ سے جاری اعلامیے میں کہا گیا 175A میں ترمیم سے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ مجوزہ ترمیم کے سبب ججز تقرریوں میں تاخیر نہ کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ ترمیم سے پہلے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی تقرریاں موجودہ قانون کے مطابق کی جائیں گی۔ صدر زرداری نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ نوٹیفیکیشن کا اطلاق ریٹائرمنٹ کی عمر پوری ہونے کی تاریخ سے ہوگا۔ صدر مملکت نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے عہدے سے ہٹانے کا 2018 کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کی بھی منظوری دے دی۔ وزیراعظم نے موجودہ حکومت کے پہلے ماہ میں 6,91,000 میٹرک ٹن گندم درآمد کرنے کا نوٹس لے لیا۔ 4 روز میں تحقیقات مکمل کرنے کا حکم، گندم کی درآمد جاری رکھنے اور ایل سیز کھولنے کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کی ہدایت۔ ایک ہفتے کے اندر اگر انہوں نے گندم نہ خریدی پنجاب گورنمنٹ نے تو ہم انشاءاللہ پنجاب اسمبلی کے سامنے بھی پہنچیں گے، ہائی ویز بھی بند کریں گے، ریلوے ٹریک پہ بھی بیٹھیں گے، اور انشاءاللہ ریلوے پہ اب اسٹیشن جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے اسٹیشن نہیں ہوں گے۔ چیئرمین کسان اتحاد نے پنجاب حکومت کو گندم خریداری کے لیے 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ قومی شاہراہیں بند کرنے کی دھمکی، خالد حسین کہتے ہیں ظلم بند نہ کیا گیا تو جی ٹی روڈ اور ریلوے اسٹیشن پر احتجاج کریں گے۔ حکومت پنجاب کسانوں سے رویے پر معافی مانگے۔ نون لیگ کے بڑوں کی لاہور میں بیٹھا، 3 سے 4 روز میں گندم کی خریداری شروع کرنے اور کسان سے گندم کا آخری دانہ بھی خریدنے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین نے بتایا 20% نمی کے ساتھ گندم خریدنے سے نقصان ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بولیں کچھ بھی ہو کسان کا نقصان برداشت نہیں۔ میاں نواز شریف کا کہنا تھا کہ کسان کا نقصان ہوگا تو حکومت کا نقصان بھی ہوگا۔ نیا قرض، نئی تجاویز، آئی ایم ایف کا پھر ڈو مور کا مطالبہ، مزید ٹیکس لگانے، بجلی گیس مہنگی کرنے، پینشنرز پر ٹیکس لگانے اور خسارے کے شکار تمام سرکاری ادارے بیچنے کا مشورہ دے دیا۔ ایف بی آر پینشن نظام میں اصلاحات کے لیے تیار، 1 لاکھ سے کم پینشن والوں سے ٹیکس لینے یا تمام پینشنرز پر 10% ٹیکس لگانے کی تجویز زیر غور۔ کلاس میں افسوسناک حادثہ، یشوکل داس کے مقام پر تیز رفتار بس بے قابو ہو کر کھائی میں جا گری۔ خوفناک حادثے میں 20 افراد جاں بحق، 22 سے زائد زخمی ہو گئے۔ متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ بس راولپنڈی سے ہنزا جا رہی تھی، 35 سے زائد مسافر سوار تھے۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور دیگر کا حادثے پر افسوس کا اظہار۔ صحافت کے عالمی دن پر صحافی کا قتل، خضدار قومی شاہراہ پر ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ۔ خضدار پریس کلب کے صدر محمد صدیق مینگل سمیت 3 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ محمد صدیق کی نماز جنازہ ادا، صحافتی برادری کے علاوہ سیاسی و سماجی شخصیات کی شرکت۔ پنجاب میں نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ متعارف کرانے کے لیے مشاورت، بلدیاتی اداروں کی مدت 4 سال مقرر کرنے پر غور۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس، تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں میٹروپولیٹن کارپوریشن بنانے اور 15,000 سے کم آبادی میں یو سی بنانے کی تجویز۔ شرکا نے سفارش کی 50,000 سے 2 لاکھ آبادی میں میونسپل کمیٹی بنائی جائے۔ ذیشان رفیق نے کہا نئی مردم شماری کے بعد نئی بلدیاتی حلقہ بندی ضروری ہے۔
फैजाबाद धरना केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 मई को समाअत करेगा। मुतालिका फरीकैन को नोटिस जारी। फैजाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें न देने के खिलाफ दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच 8 मई को दरख्वास्त पर समाअत करेगा।